داستان محرم اسکلم عیشا وسیم قسط نمبر 16۔ مہندی کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ خیر سے سب کام ہی خوش اسلوبی سے انجام پا چکے تھے۔ سب لوگ تھکاوٹ سے چور اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ گھڑی صبح کے 2:45 بجا رہی تھی۔ ایسے میں 3 نفوس ایسے تھے جو اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ شایان شاہ تقریب کے ختم ہوتے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنی واسکوٹ اتار کر بیڈ پر رکھی اور قدم ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ مصروف سے انداز میں اپنی گھڑی اتارتا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگا تو جو مسکراہٹ اس کے لبوں کے کناروں پر ٹھہری تھی وہ مزید گہری ہوئی۔ آج صرف اس کے لب ہی نہیں بلکہ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اس کے پورے وجود سے ایسی سرشاری جھلک رہی تھی جو لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ وہ مسکراہٹ، وہ سرشاری اس کا راز عیاں کر گئی تھی کہ سید شایان مصطفیٰ شاہ کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال کر دیا گیا ہے۔ ہر عبادت، ہر دعا کا صلہ اسے مل چکا ہے۔ آج اسے یقین ہو چلا تھا کہ عبادتیں کبھی رائگاں نہیں ہوتی، بس تھوڑا سا صبر مانگتی ہیں۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے لب دھیرے سے بولے، اور تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ اس نے اپنے کرتے کے سلیوز کونیوں تک فولڈ کیے اور واش روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا ارادہ تہجد ادا کرنے کا تھا۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ نماز ادا کر چکا تھا اور اب اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اے میرے پاک پروردگار، آپ نے جس طرح میری دعاؤں پر کن فرما دیا ہے، میری ایک اور دعا پر کن فرما دیجئے۔ یا رب مجھے رائمہ کے معاملے میں نرم رکھنا۔ یا رب میں ان سے محبت کا دعوے دار ہوں تو مجھے اس بات پر ثابت قدم رکھنا۔ زندگی میں جتنی آزمائشیں ہوں ہم دونوں مل کر ان کا سامنا کر سکیں۔ یا رب تیری ہر عطا پر شکر گزار ہوں میرے مالک۔ میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار صرف آپ سے کیا تھا۔ آپ نے کیسے پھپھو کے دل میں یہ بات ڈالی یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، مگر جس طرح آپ نے یہ سب کیا اسی طرح میرے دل کو اپنی محبت سے پر نور رکھنا یا رب۔ میرا ایمان مضبوط رکھنا یا رب۔ دعا مانگتے مانگتے کب شایان سجدے میں گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے اور اس بارش میں بھیگ کر آپ اور آپ کے رب کا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ کی مہربانیوں پر رو دیا تھا۔ وہ اپنے رب سے اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہنا تھا جب تک شایان کے آنسو میں کمی نہ آ جاتی۔ میں خدا کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں جب تم سجدوں میں بھی مجھے یاد آتی ہو۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی بالکل خاموش تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر کیا مانگے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کی نظر اپنے ہاتھ پر لکھی تحریر پر پڑی تو بے ساختہ اس کی خشک آنکھوں میں نمی کی لکیر چمکی۔ وہ کافی دیر تک اس تحریر کو دیکھتی رہی تھی کہ کب اس کی آنکھوں میں موجود نمی نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی، پتہ نہ چلا۔ آہستہ آہستہ ان آنسوؤں نے روانی پکڑی تھی۔ اس کو ابھی تک شایان کا عقیدت بھرا لمس اپنی ہتھیلی پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہچکی لی۔ یا اللہ، آپ بے شک رحمان ہیں، رحیم ہیں، غفور اور عظیم ہیں، آپ کی شان۔ وہ یہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، مجھے اطمینان قلب عطا کر، میرے دل کو وسیع کر دے میرے مولا، مجھے اتنی ہمت اور حوصلہ عطا کر۔ میرے پاس جو ہے سب تیرا کرم ہے۔ میرے اللہ، آپ نے مجھے بہترین ہمسفر سے نوازا ہے، میرے رب مجھے بھی ان کے لیے بہترین ہمسفر بنا۔ وہ یہ کہہ کر اوپر کی طرف اپنا چہرہ کر گئی۔ اس کے لب ہلکے ہلکے کپکپا رہے تھے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے
آنسو صاف کیے اور جائے نماز اٹھا کر بیڈ کی طرف آئی۔ وہ اب ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ پر آئمہ کو کیوٹ سا منہ بنا کر سوتے دیکھ کر وہ بھی اس کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ آریان کے جانے کے بعد کافی دیر تک شامیر اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ اس کی سوچوں میں بس آریان کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھا جس سے رائمہ اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی، مگر وہ کیسے بھول جاتا جو وہ ابھی دیکھ کر آیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا شایان کی آنکھوں میں اپنے ہمسفر کے لیے جو عزت اور محبت تھی، دونوں ساتھ بیٹھے کتنے مکمل لگ رہے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی شامیر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور گالوں کا سفر طے کرنے لگے۔ اس نے گردن اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا جیسے اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہو۔ آپ تو ہم سب سے ایک جیسا پیار کرتے ہیں، شایان آپ کے زیادہ نزدیک ہے اور میں نہیں ہوں، اس لیے آپ نے شایان کی بات سن لی۔ آریان کہتا ہے شایان رائمہ کے قابل ہے، آپ اسے مجھے دیتے تو صحیح، میں خود کو بدل دیتا۔ آپ ایک دفعہ آزما۔ ابھی وہ اپنے دل کا حال اللہ کو سنا رہا تھا، آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے الفاظوں پر غور کیا۔ اسے شایان کے کہے گئے الفاظ یاد آئے جب وہ سب کو ناراض کر کے اس فیلڈ کو چن رہا تھا جو اس کا سب سے بڑا خواب تھی۔ شاہمیر کسی بھی انسان کو مکمل جہان نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر نہیں ملتا تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ جیسے تمہیں ابھی لگ رہا ہوگا کہ تم اپنے خواب کو پورا کرنے جا رہے ہو تو سب مکمل ہو گیا ہے، نہیں شامیر، اس راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، انہیں سمجھداری سے حل کرنا، کبھی اپنا اصل نہ بھولنا، کبھی حلال حرام میں فرق نہ بھولنا، کبھی اپنے ضمیر کو مرنے نہ دینا، ثابت قدم رہنا، جہاں لگے کمزور پڑ رہے ہو اس مضبوط ذات کا ہاتھ تھام لینا اور جو وہ رستہ دکھائیں اس راستے پر چل پڑنا۔ اس حالت میں بھی اسے اس شخص کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں جو کہیں نہ کہیں اس کی خوشیوں میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ شاید وہ شخص نفرت کے قابل تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور گہرے گہرے سانس بھرے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ٹیرس کی طرف بڑھا۔ ٹیرس پر قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے شاہمیر کا استقبال کیا۔ شاہمیر نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا، وہ شایان کی نصیحتوں کو سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ سنہری آنکھوں والی نے خیالوں میں آ کر شایان کی نصیحتوں کو دھندلا کر دیا۔ اسے یاد تھی وہ شام جب اس نے رائمہ کو دیکھا تھا اور وہ اس سب سے انجان تھی کہ وہ اپنے اس عمل سے کسی کو اپنا دیوانہ بنا چکی ہے۔ آج سے 4 مہینے پہلے وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے دبئی جا رہا تھا۔ روڈ پر ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے شاہمیر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کر وجہ دیکھنی چاہی کہ ٹریفک کیوں جیم ہے، کیونکہ اس روڈ پر بہت کم ہی ٹریفک جیم ہوا کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، ایک لڑکی بیچ سڑک پر کھڑی ہاتھ میں بلی کا بچہ پکڑے ایک آدمی کو باتیں سنا رہی تھی جو رکشہ چلاتے ہوئے رکشے کے پہیوں کے نیچے بلی کے بچے کو دے چکا تھا، مگر شاید اس بلی کے بچے کی قسمت اچھی تھی جو صرف ابھی زخمی ہوا تھا۔ وہ سانس لے رہا تھا۔ رائمہ جو اس روڈ کے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، وہ ابھی آئمہ کو کالج سے لینے جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی روڈ کراس کرنے کے لیے مڑی تھی تو دیکھا فل اسپیڈ میں وہ آدمی رکشہ چلاتے ہوئے آ رہا تھا کہ سامنے آتے بلی کے بچے کو دیکھے بغیر ہی اس کو زخمی کر گیا۔ اگر رائمہ وقت پر اسے اشارہ نہ دیتی تو شاید وہ بلی اپنی سانسیں کھو چکی ہوتی۔ وہ اس وقت عبائی میں ملبوس تھی۔ نقاب تو وہ تب سے کرنے لگی تھی جب سے اس نے باپ کے جانے کے بعد قدم گھر سے نکالے تھے۔
اور یہ وہی وقت تھا جب وہ اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس بلی کو طبی امداد دینا چاہتی تھی۔ اس کے نقاب میں سے نظر آتی وہ سنہری آنکھیں، اور ان آنکھوں میں اس بلی کے بچے کی تکلیف کو محسوس کر کے جو آنسو آئے تھے وہ اس کو اور زیادہ پیارا بنا رہے تھے۔ شاہمیر تو ان آنکھوں میں دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے ارد گرد کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، یاد تھیں تو بس صرف وہ سنہری آنکھیں۔ شاہمیر کو ہوش تب آیا جب وہ اسی رکشے میں بیٹھ کر اس بلی کے بچے کو ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں ضبط سے بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس درد کو کس طرح باہر نکالے۔ وہ وہیں ریلنگ سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی دنیا کا جانا مانا اداکار نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو ایک ایسا شخص معلوم ہو رہا تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر بیٹھا ہو۔ یا اللہ، کتنے مان سے اس نے مجھے بھائی بولا تھا، میں نے بھی تو دل سے اسے گڑیا بولا تھا۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال، عملوں کی نیتوں سے واقف ہے نا میرے مالک۔ اس نے مجھ سے آج کچھ مانگا ہے، مانگا بھی تو کیا بھائی، یا اللہ بھائی۔ وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا اپنے گناہ کی۔ یا اللہ، آپ نے مجھے اس قابل تو نہیں بنایا کہ وہ میری ہوتی، مگر اس قابل تو بنا دیں کہ اس کا مان رکھوں۔ یا اللہ، کوئی تو حل ہوگا نا۔ آپ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، تو وہ بھی میرے دل میں آپ کے حکم سے آئی تھی اور جائے گی بھی آپ کے حکم سے۔ کن کہہ دے میرے مالک، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اپنی نظروں میں خود ہی شرمندہ ہو گیا ہوں، مجھے حوصلہ دے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا اپنے رب سے جب اس نے اللہ اکبر کی آواز سنی۔ اسے لگا شاید سکون حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ بے شک اللہ نے دنیا جہاں کا سکون اپنی عبادت میں رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں ہمارا رب، اور بس کہانی ختم۔ کیونکہ جب وہ دلوں کو سکون مہیا کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو انسانی دماغ سوچنے سے بھی غافل ہے۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا، اس کی تقدیر نے اس کو وہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ آج اپنے رب کے حضور گیا تھا، اپنی محبت کو اپنی تقدیر میں لکھوانے نہیں، بلکہ اپنی محبت سے دستبرداری حاصل کرنے۔ اس کے مان پر پورا اترنے کے لیے، اسے اپنی زندگی کے صفحوں سے مٹانے کے لیے، کیونکہ اس پر اب کسی اور کا حق تھا، اور وہ شخص رشتے میں اس کا بھائی لگتا تھا، اور شاید اس ساری قربانی کی وجہ اس کا بھائی ہی تھا۔ ورنہ اگر شایان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس قربانی کو دینے سے پہلے اس کی جان لینا پسند کرتا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنا حق دوسرے کے حلق سے چھین لینے والا۔ وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا اسے بھولنے کی، اپنی نظروں میں اور اپنے دل میں اس کا مقام بدلنے کی۔ اور ہمارا رب جو ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، ہمارے پکارنے پر نہ سنے یہ ناممکن ہے۔ وہ تو منتظر رہتا ہے کہ کب ہم اس سے پکارے اور وہ کن فرما دیں، مگر ہماری جائز خواہشوں پر۔ اب وہ تھا، اس کا رب تھا، اس کی فریادیں تھیں اور گزارشیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ وہ سجدے میں سر رکھ کر اس نے بس اتنا کہا، اللہ جیسے تیری مرضی، میں تیری رضا میں راضی۔ محبت وہ احساس ہے جو انسان کو اپنے سے زیادہ دوسرے کی خوشی، سکون اور اہمیت کی فکر کرنا سکھاتا ہے۔ جب کسی کی مسکراہٹ اپنی روح کا سکون بن جائے، اس کا دکھ اپنا درد لگنے لگے، اور اس کی دعا اپنی چاہت بن جائے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے چاہے خود کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے، آپ کر جاتے ہو، کیونکہ اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اور آج وہ بھی اس کی خوشی کے لیے خود کی محبت کو قربان کر رہا تھا، خود کو مٹا رہا تھا۔ اور یہ ایسی قربانی تھی جو شاہ میر کو موت سے بدتر لگ رہی تھی، مگر کیا کریں،
سچا عاشق ہی وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے لیے نہ اپنا نفع دیکھے اور نہ نقصان۔ اور اب اس کے پاس کوئی راستہ بھی تو نہ تھا، کیونکہ اگر وہ ابھی یہ فیصلہ نہیں لے گا تو وہ اپنے آپ کو اس سیراب کے پیچھے گھلا چھوڑے گا۔ جسے کھونے دیا میں نے وہ اللہ کی رضا تھی۔ اب جو میرا ہوگا وہ میرے صبر کا صلہ ہوگا۔ وہ جو کب سے اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر اوندا لیٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ 5 منٹ سے کروٹیں بدل رہا تھا کہ شاید نیند دوبارہ غالب آ جائے، مگر نہ نیند نے آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اسے ایک دم خیال آیا وہ تو صبح سے بھوکا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ جلدی سے کمبل ہٹا کر اٹھا۔ کمرے کی بات کی جائے تو کمرہ بہت وسیع تھا، اور اس میں موجود جتنا بھی انٹیریر موجود تھا دیکھنے میں ہی قیمتی معلوم ہو رہا تھا۔ اس انسان نے اپنی زندگی کی طرح اپنے کمرے میں بھی اندھیرا کر رکھا تھا۔ کمرے کا تھیم نیوی بلو کلر کا تھا۔ ایک کنگ سائز بیڈ، اس کے اوپر دیوار پر نصب اس کی تصویر جس میں وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف سنگھار میز اور بیڈ کے بالکل سامنے ایک دیوان موجود تھا۔ کمرہ وسیع ہونے کی وجہ سے اس دیوان نے اس کمرے میں جو شان بخشی تھی وہ قابل تعریف تھی۔ دیوان کے بائیں طرف ایک شیشے کا دروازہ تھا جس کے باہر ایک چھوٹی مگر خوبصورتی سے سجائی گئی بالکنی موجود تھی، جس میں موجود گملوں کو اورحان، زویا اور زین نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اورحان اپنی بہن پر جان بانٹتا تھا، مگر زین کے لیے وہ ایک باپ کا کردار ادا کرتا تھا۔ وہ دونوں ہی اسے بہت عزیز تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تو گھر میں بہت سناٹا تھا، کیونکہ زین، زویا اور امیرہ بیگم شایان کی مہندی اٹینڈ کرنے گئے تھے، اور ابراہیم صاحب اپنے بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا تو ایک نسوانی چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے قدم کچن کی طرف بڑھائے، کیونکہ اس کو آواز کچن کی طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی قدم کچن کے دروازے کی طرف بڑھائے تو ایک وجود اسے دھکا دیتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دھکا دینے پر اورحان 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کے دھکا دینے پر اورحان 2 قدم پیچھے ہوا، اور وہ وجود صوفے پر چڑھ کر بھی چیخنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اورحان نے خوف کے عالم میں گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ وجود چیخنے کے ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی انجام دے رہا تھا۔ اورحان نے اپنے قدم اس کی سمت بڑھائے اور بولا تو لہجہ بے زاریت لیے ہوئے تھا، اچھلنا بند کرو۔ اس کی بات پر بھی مقابل کو وہی عمل جاری رکھتے دیکھ کر اورحان کا جو بھوک کی وجہ سے سر درد کر رہا تھا، اس کی آوازوں سے درد میں اور اضافہ ہوا۔ I said stop this nonsense۔ اس کے غصے میں کہے ان الفاظوں پر مقابل نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر اورحان کو دیکھا۔ اپنے عمل کو وہ روک چکی تھی۔ اس کے رکنے پر اورحان نے سکھ کا سانس لیا۔ نیچے اترو، اورحان نے متوازن لہجے میں کہا۔ نہیں مسٹر خان، میں نیچے نہیں آؤں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اور آپ نیچے کیوں نہیں آ رہی بتانا پسند کریں گی مجھے آپ؟ رودابہ حسن، وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہاں کچن میں کاکروچ ہے، وہ میرے پاؤں پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے وجہ اورحان کو بتا گئی۔ اچھا، تو اس میں اتنا ادھم مچانے کی کیا بات تھی؟ وہ ٹھنڈے انداز میں بولا۔ اس کے ٹھنڈے انداز پر تو رودابہ کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ اچھا، وہ میری جان لینے کے در پہ تھا اور میں ادھم بھی نہ مچاتی؟ اس کی اس بات پر اورحان لاجواب ہوا تھا۔ ہائے اللہ مسٹر خان، وہ دیکھیں، وہ کچن سے باہر آ رہا ہے، آپ پلیز اس کو مار دیں۔
اس کی اس بات پر اورحان نے نظروں کا رخ کچن کی سمت کیا تو واقعی میں ایک کاکروچ کچن کی دہلیز پر چل رہا تھا۔ نیچے اترو، اس کی آواز میں حکم تھا۔ اس کی آواز میں حکم محسوس کر کے رودابا نے بے یقین نظروں سے اورحان کو دیکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس کے غصے سے کہنے پر رودابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور لبوں نے بس اتنا بولا، مسٹر خان پلیز۔ اس کے ان الفاظوں کو اورحان نے باغور سنا تھا مگر اہمیت نہ دی۔ میں 5 تک گنتی گنوں گا، اگر تو تم نیچے آ گئیں تو ٹھیک، اگر نہ آئی تو میں اگلے ہی لمحے اس صوفے پر کاکروچ پھینک دوں گا۔ اس کی وارننگ دینے پر رودابا نے نفی میں گردن ہلائی۔ 1 اورحان نے گنتی گننا شروع کی۔ نہیں، آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا؟ اگر میری جگہ زویا آپی ہوتی تو آپ ایسے نہ کرتے، رودابا نے افسوس سے کہا۔ نہیں، میں اس سے بھی زیادہ برا کرتا۔ تمہیں تو میں نے 5 تک گنتی گننے تک کا وقت دیا ہے، اسے میں وقت نہ دیتا، بس عمل کرتا، کیونکہ مجھے ڈرپوک لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے ہی صوفے کے قریب آیا۔ رودابا نے اس وقت بالوں کا میسی سا بن بنایا ہوا تھا۔ وائٹ کیپری کے اوپر جامنی کلر کی شارٹ فراک پہنے ہوئے تھی۔ وائٹ دوپٹہ جو اس وقت کچن کے فرش کو سلامی دے رہا تھا، رنگ دودھ جیسا سفید۔ وہ پٹھانی نین نقش رکھنے والی گڑیا تھی، کچھ نازک سی، کچھ معصوم سی، کچھ شرارتی سی، کچھ غصے والی، مگر دل کی صاف تھی۔ میں آپ کو ڈرپوک لگتی ہوں؟ ہاں۔ نہیں، میں نہیں ہوں ڈرپوک۔ اچھا، اگر نہیں ہو تو آؤ نیچے اور اپنے ڈرپوک نہ ہونے کا ثبوت دو۔ رودابا نے اس کی شرط کو قبول کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قدم صوفے سے اتارے، پھر پیچھے مڑ کر اپنی معصوم نظروں سے اورحان کو دیکھا۔ مگر وہ پتھر دل انسان پگھل جائے، ناممکن۔ جاؤ، اورحان نے اسے کاکروچ کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں واضح ہوئی تھیں۔ میں نہیں ہوں بہادر۔ اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اور بچوں کے سے انداز سے رو دی۔ اس کے رونے سے اب اورحان کو خوف محسوس نہ ہوئی، بلکہ پیار آیا تھا، اس کے انداز پر، اس کے الفاظوں پر۔ اورحان نے اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو منہ سے ہٹایا تو وہ چھوٹی چھوٹی ہچکیاں بھرتی اپنے نچلے لب کو لٹکا کر رونے میں مصروف تھی۔ اورحان نے ہنستے ہوئے اسے سائڈ سے گلے لگایا تو وہ اس کی ٹی شرٹ کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ گئی اور زور و شور سے رونے کا شغل فرمانے لگی۔ آپ لوگوں کی فرمائش پر میں نے پوری کوشش کی ہے کہ لمبی لکھ سکوں، اور آئی ہوپ سو میں نے لکھی بھی ہے۔ اور کیونکہ صرف لکھنا نہیں ہے، اس کو وائس اوور بھی کرنا ہے، اس کی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے، پھر اس کو ڈاؤن لوڈنگ پہ لگانا ہے، پھر بہت ساری کام ہے، اور بیچ میں میرے بھی کچھ پرسنل کام ہے، میں نے صرف یہی تو نہیں کرنا ہوتا۔ تو پھر یعنی کہ اتنا مجھے جتنا ٹائم ملا، میں کل رات سے لکھ رہی ہوں اب تک، تو اب اتنا میں لکھ سکی ہوں، تو اسی کو پلیز انجوائے کریں۔ شکریہ۔